کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سلیکشن کا وقت آیا، اللہ نے آخری نبی بھیجنے کا ارادہ کیا، تو دنیا کی تمام قوموں کی طرف نظر ڈالی. یہ حدیث میں آتا ہے، حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں. دنیا کی تمام قوموں کی طرف، بولو بھائی کس قوم میں آئے گا، کس نسل میں آئے گا؟ بہت سارے لوگ تھے غیر مسلموں بھی جن کی نسلیں چلتی آ رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم کی نسل کا، حالانکہ غیر مسلم ہیں ان کی اولادیں، لیکن غیر مسلم ہونے کے باوجود اللہ نے کس نسل کی سلیکشن کی ہے؟ ابراہیم کی اولاد کی. حالانکہ حضرت ابراہیم کی جو اولاد تھی اس میں بھی آپ نے فرمایا تمام اولاد نہیں، بنی کنانہ کا انتخاب کیا، پھر اس میں بھی تمام نہیں، بنو ہاشم کا انتخاب کیا، قریش کا، پھر اس قریش میں بھی بنو ہاشم کا انتخاب کیا. سلیکشن ہوئی ہے کہ کون سا خاندان، کون سا قبیلہ، کون سا نسب، کون سی قوم. قوموں میں عرب قوم کا انتخاب کیا گیا ہے. ایک ایک چیز کی سلیکشن ہوئی ہے کہ اس قوم میں بھیجوں گا. حالانکہ تعلیم کے لحاظ سے، تہذیب کے لحاظ سے عرب اس وقت سب سے کمتر تھے. یہود و نصارہ، عیسائی اور یہودی اس وقت سب سے آگے تھے. بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بھائی پڑھے لکھے یہود و نصارہ تھے، ترقی ان کے پاس زیادہ تھی، عرب کے پر کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا. اس وقت کی بات کر رہا ہوں. لیکن اللہ نے اس ایجوکیٹڈ قوم کو چھوڑ کر، اور نبی بھی ان میں زیادہ آ چکے تھے، وہ لوگ زیادہ پیغمبروں پر ایمان رکھتے تھے. عرب صرف ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کے بعد کوئی پیغمبر ان میں نہیں آیا. تو اسلام کے زیادہ قریب عرب تھے یا یہود و نصارہ تھے؟ ارے بولو نا یار. یہود و نصارہ اسلام کے زیادہ قریب تھے، کیونکہ وہ تورات اور انجیل اللہ کی کتابوں کی تلاوت کیا کرتے تھے. گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کے مسلمان یہودی عیسائی تھے. عرب وہ تو بت پرست تھے جس کا اسلام بالکل مخالف ہے. یہودی اور عیسائی نہ بت پرست تھے نہ قبر پرست تھے، آج بھی نہیں ہے. آپ یورپ امریکہ میں جو گوروں کی قبریں جا کے دیکھو، آپ کو اپنے قبرستانوں سے اچھا ان کا قبرستان لگے گا. اور ہمارا جا کے دیکھ لو، یہاں پہ ہر قبر ایسا لگ رہا ہے حبیب بینک کی بلڈنگ بن رہی ہے. میں دیکھتا ہوں کبھی یوٹیوب پہ برطانیہ کا قبرستان کا، تو یار یہ تو سعودی عرب کا قبرستان لگ رہا ہے. سعودی عربی عرب کنٹریز میں تو الحمدللہ قبر پرستی نہیں ہے، لیکن پاکستان میں، انڈیا، بنگلہ دیش، بندے کی زندے میں اتنی اہمیت نہیں ہوتی، مرنے کے بعد کہتے نا ہاتھی مروا 1.25 کا ہوتا ہے، انسان بھی مروا زیادہ ویلی. وہ میں نے اتوار کے بیان میں کہا تھا کہ ایک صاحب ہے، ان کا آدھا دھڑ فالج زدہ ہے، تو انہوں نے مجھے کال کی کہ میں کسی مزار پہ جا رہا تھا، مجھے کسی نے بتایا وہاں جاؤ تو ٹھیک ہو جاؤ گے. تو آپ کا بیان سن کے ارادہ ترک کر دیا. تو مجھے خیال آیا کہ جو مزار کے اندر ہے اس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے. کیا خیال ہے؟ جس کا آدھا کام کر رہا ہے وہ اس سے ٹھیک کروانے جا رہا ہے جس کے دونوں دھڑ. بالکل سینس لیس باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ارے بھائی اگر وہ تمہیں آدھا دھڑ ٹھیک کر سکتا تو سب سے پہلے اپنے دونوں دھڑ کہتا چلو اپنا 1/4 تو ٹھیک کرو، کم از کم ایک چماٹ مارنے کے قابل تو بنو نا، ایک تھپڑ مارنے کے قابل کچھ تو کرو. وہ ایک آدمی گیا نا کسی ڈاکٹر کے پاس کہ جی مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں. ڈاکٹر نے کہا آپ چاروں کو یہی بیماری ہے؟ ڈاکٹر نے کہا آپ چاروں کو یہی بیماری ہے. اس کو 1 کے کتنے نظر آ رہے تھے؟ 4 نظر آ. تو خیر کیا بات چل رہی تھی؟ ادھر ادھر کلابازی ہم بہت کھاتے ہیں بیان میں. ہاں یہود و نصارہ کی بات میں کر رہا تھا کہ اس زمانے میں جس قوم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں وہ قوم اسلام سے بہت دور تھی. یہود و نصارہ اسلام کے قریب تھے. عیسیٰ ابن مریم پر عیسائی ایمان رکھتے تھے، اور عیسیٰ ابن مریم سے پہلے جتنے پیغمبر ہیں ان پر یہودی ایمان رکھتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، بت پرستی کو برا سمجھتے تھے، قبر پرستی کو برا. اور عربوں نے 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے لا کے. پھر بھی اللہ نے سلیکشن کی ہے، پوری دنیا پہ نظر ڈالی. کس قوم میں؟ عرب میں کس کی نسل میں؟ حضرت ابراہیم کی. ابراہیم کے تو بہت سارے بچے ہیں. کس میں؟ اسماعیل کی اولاد میں. اسماعیل کے بھی بہت سارے بچے ہیں کنانہ کی اولاد میں. کنانہ کے بھی بہت سارے بچے ہیں. اس میں سے کون سا قبیلہ بھائی؟ قریش میں. قریش میں بھی تو ہیں بنو ہاشم میں. نہیں آئی بات؟ بنو ہاشم میں عبد المطلب کے ہاں عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک چیز کی سلیکشن ہوئی ہے. حدیث میں آتا ہے
میں اپنے زمانے میں سب سے بہتر قوم، سب سے بہتر نسب اور سب سے بہتر قبیلے میں اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. بہتر کیسا؟ وہ تو بت پرست تھا. ارے یار کیا ہو گیا؟ اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ میں غلط باتیں کر رہا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ اشکال کو میں کسی طرح سے کلیئر کروں، کیونکہ اشکال جب اچھی طرح سے دماغ میں بیٹھے گا تو پھر جواب اچھا لگے گا. کیا خیال ہے؟ اشکال ہوتا ہے نا، اتنی بہتر کہاں سے ہو گئے بھائی؟ 360 بتوں کے سامنے جھکنے والا بہتر ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو جہنمی ہے، جو مشرکین تو نجس ہیں. ایسے ایسے القابات اللہ ان کو دے رہے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی پیدا کس میں کر رہے ہیں؟ عرب میں، بت پرستوں میں. کیوں؟ اس زمانے میں کیریکٹر کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے عرب سے بہتر کوئی قوم نہیں تھی. یہود و نصارہ عبادت گزار تھے اس وقت کے، ڈنڈیاں بھی مارتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، وعدہ خلافی معاہدہ کر کے مکر جاتے تھے. یہ ڈرامے بازیاں کس میں چل رہی تھیں؟ بولو بھائی. یہود و نصارہ میں. اللہ نے کہا اس قوم کے ہاتھ میں قیادت نہیں آئے گی. ان کے کردار سے، یہ جب مسلمان ہوں گے نا، 2 نمبریاں وہی رہیں گی ان کی. ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام سے پیچھے ہٹیں گے. تبلیغ میں وقت تو لگا لیا، مگر اندر سے کیا رہے؟ وہی چور کے چور. سب نہیں بھائی، بہت بڑے بڑے چور ہم نے دیکھے ہیں تبلیغ میں وقت لگا کے. تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے چوری، مگر 2 نمبر. ایک صاحب کا بھی فون آیا، کہہ رہے ہیں یار انہوں نے مجھے ٹھگ لیا. میں نے اس سے کہا یار تمہاری داڑھی بھی. اس نے کہا داڑھی اپنی جگہ بھائی، کاروبار اپنی جگہ ہے بھائی. مسلمان اس وقت جو دنیا میں مار کھا رہا ہے وہ کس کی وجہ سے؟ کردار کی وجہ سے. پیسے لو، خدا کی قسم نکلوانا مشکل. پولیس بھیجو تو آدھے پیسے پولیس کھا جائے گی. پولیس کے ذریعے نکلوائے، اس سے پولیس کے سے نکلواؤ، ایک نئی ٹینشن، کیونکہ پولیس بھی آپ ہی کی مسلمان ہے. تو عرب میں کیا خاص بات تھی؟ کردار. کافر ہے تو کافر ہے، مسلمان ہے تو مسلمان. 2 نمبر ہی نہیں. منافق آپ کو عربوں میں نہیں ملیں گے. منافق اس وقت جو تھے، عبداللہ بن ابی، یہ سب یہودی تھے جو اپنے آپ کو مسلم شو کرتے تھے جب مسلمانوں میں ہوتے، اور جب مشرکین کے پاس جاتے تو اپنے آپ کو غیر مسلم. ادھر بھی عرب کی زبان ایک تھی. انہوں نے کہا کافر ہے تو کیا ہے؟ کافر ہے. نہیں مانتے تو نہیں مانتے. لالچ میں اسلام قبول نہیں کریں گے. اسلام کی طرف آئے تو یہ بہادری اسلام کے لیے. عربوں میں بڑی کوالٹیز تھیں. عربوں میں ایک خاص بات تھی، صلہ رحمی. آج کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ فلاں قوم میں یہ برائی، فلاں قوم میں یہ برا. میں نے کہا قوموں کے پیچھے نہ پڑو، اپنی قوم کی برائیاں کسی کو نظر نہیں آتی. ہمیشہ دوسرے قوموں کی برائی نظر آئے گی اور اپنی قوم کی اچھائی. کہ ہماری قوم میں کیا برائی ہے؟ میں نے کہا تمہاری یہ برائی ہے کہ تم جب پٹو گے نا، تمہارا بھائی تمہارا ساتھ نہیں دے گا. تم پڑھے لکھے بہت ہو، تم جب پٹو گے تمہارے بھائی تماشا دیکھیں گے اور وہاں سے بھاگ جائیں گے، بولیں گے کیس کر دو اس کے خلاف بھائی. اور میں نے کہا جس قوم کی تم برائیاں کر رہے ہو نا، اس میں درجنوں برائیاں ہیں، مگر اس میں کسی شخص کو ہاتھ لگا کے دیکھو، پورا قبیلہ اٹھ کے آ جائے گا. تو ہر قوم میں برائیاں بھی ہیں، ہر قوم میں اچھائیاں بھی ہیں. عرب میں ایک بہت بڑی کوالٹی کیا تھی؟ رشتہ داری کو جوڑنا. لڑتے تھے مگر بڑے مضبوط خاندانی نظام تھا، فیملی سسٹم بہت مضبوط تھا. ایک بڑی کوالٹی تھی بہادری. عرب کی جو شاعری ملتی ہے اس میں عورتیں مردوں کو بہادری پہ ابھارا کرتی تھی. بزدل قوم دنیا پہ حکومت. بولو بھائی نہیں. کل ایئر فورس کے کوئی صاحب تھے میرے پاس. میرے کو جو کوئی کسی بھی فیلڈ کا کوئی بندہ ملتا ہے نا، تو میں اس کا پورا خون چوس لیتا ہوں اس فیلڈ سے متعلق معلومات لینے کے لیے. یہ جو میں ممبر پہ میرا ایک بیان آیا ابھی، آپریشن سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہ نیچرل نہیں ہے، یہ ڈاکٹروں کی کوتاہی ہے. اس پہ بعض لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس کیے ہیں کہ بھائی ان کو کیا پتا، یہ کوئی میڈیکل. بھائی ہمیں نہیں پتا، ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں، ایک صاحب نے وہ اس پہ کمنٹ جاری کیے کہ وہ ویڈیو وائرل ہوئی، بہت زیادہ چلی ہے، وہ 1 ہفتے میں 7-8 لاکھ تک اس کے ویورز پہنچ گئے. اب اس پہ کچھ ڈاکٹروں کے بھی نیگیٹو کمنٹس آئے کہ ایکچولی ہوتا ہی ہے کہ بچہ یوں ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو آپریشن کر کے نکالنا پڑتا ہے، اگر نہیں نکالا تو مر جائے گا. ان مولویوں کو کیا پتا ہے بھائی؟ یعنی مطلب ان کا یہ تھا ممبر پہ بیٹھ کے یہ پھینک رہے ہیں. میں مانتا ہوں کہ ہزاروں میں کوئی ایک کیس ایسا ہو سکتا ہے کہ آپریٹ کرنے کی ضرورت پڑے، ہزاروں میں، مگر یہ ہزاروں میں ایک کا نہیں ہو رہا. ہر دوسری تیسری عورت کا بچہ آپریشن سے ہو رہا ہے. یہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ ڈاکٹروں کی خیانت ہے یہ. اور یہ بات بھی ڈاکٹر ہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں؟ خیانت کر رہے ہیں. بات ٹاپک چینج ہو رہا ہے لیکن جلدی سے میں سمیٹ کے پھر اصل موضوع کی طرف آتا ہوں.
آپ نے جو یہاں بیٹھے نا، تو پھر یہ اس کا ٹیکس یہ ہے کہ یہ گچی پکڑ کے رکھنی ہے آپ نے کہ بیان یہ ٹاپک کہاں سے چینج ہوا، تاکہ وہیں سے میں آگے شروع کروں. میرے پاس گائنی کی ڈاکٹرز کی کالز آتی ہیں. کالز یہ بتانے کے لیے نہیں آتی کہ یہ ہو رہا ہے، وہ یہ پوچھنے کے لیے کہ ہماری جاب حلال بھی ہے یا نہیں ہے. میں کہتا ہوں بھائی کیوں حلال نہیں ہے، کیوں آپ کو کیا کہہ رہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہاسپٹل ہے اس نے ہمیں ہدف دیا ہوتا ہے کہ اتنے پیسے آپ نے سال میں کما کے دینے ہیں، لہذا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ماں کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹروں کی گواہی، میں ڈاکٹروں کا نام نہیں لوں گا. نام تھوڑی لے سکتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے فلانی ڈاکٹر کا فون آیا، فلانی گائنی کی ڈاکٹر کا، یہ دیکھو اسے جا کے تصدیق کرا لو. تو کہے گی بھائی آپ ہمارا راز کیوں پاش کر رہے ہو؟ خود ڈاکٹرز کی کالز آتی ہیں کہ ہسپتال والے کیا کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں. اور آپریشن اتنا خطرناک ہے عورت کے لیے، نارمل ڈیلیوری سے کسی عورت کے 12 بچے پیدا ہو جائیں، ابھی ڈائری میں لکھ لیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 12ویں بچے کے بعد بھی ایسی ہی ہوگی جیسے پہلے بچے کے بعد. فٹنس میں کوئی خرابی نہیں آتی، بشرطے کہ اس کو خوراک بھی کھلائی جائے. صرف بچے ہی نہیں پیدا کر رہے ہیں اور اس کو خوراک دے نہیں رہے. خوراک میں کیا ہے؟ دوائیں نہیں، کھجور، دودھ، سیب. بات آ رہی ہے سمجھ؟ کھجور کا اللہ نے خود قرآن میں ذکر کیا حاملہ عورت کے لیے. تو پریگنینسی میں خاتون کو کیا کھلانی ہے زیادہ؟ کھجوریں کھلاؤ، دودھ پلاؤ اور سیب کھلاؤ صبح نہار میں. تو خوراک ٹائٹ ہونی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باقی یہ نیچرل ہے. اگر اس کی وجہ سے عورت کی صحت خراب ہوتی ہے نا، تو یہ نیچرل پروسیس تھوڑی ہوتا. عورت کے لیے ضروری ہے اس پروسیس سے گزرنا، ورنہ بوڑھی ہو جائے گی، ورنہ خراب ہو جائے گی وہ. تو 12 بچے بھی اگر پیدا ہو جائے، خوراک کا اگر پراپر خیال کیا جائے، آرام کا خیال کیا جائے، جاب بھی کر رہی ہیں اور صبح سے لے کے رات تک ماری ماری پھر بھی رہی ہیں گھروں میں، بالکل وہ ایک الگ چیز ہے. پھر اس کے وہ تو ایک ظاہر ہے آپ ظلم کر رہے ہو نا. اس کے آرام کا خیال کیا جائے، اس کی خوراک کا خیال کیا جائے، تو 12ویں بچے کے بعد بھی وہ ایسی ہوگی جیسے پہلے بچے. فٹنس میں کوئی کمی نہیں، بلکہ اور زیادہ اچھی ہو جائے گی. جن عورتوں کی اولادیں نہیں ہوتی اور جن کے ہوتی ہیں، ان دونوں کی فٹنس میں زمین آسمان کا فرق. جن کی اولاد نہیں ہوتی بوڑھی ہو جاتی ہیں جلدی، اور آپریشن سے پیدا ہو جائے ایک. اب اس پہ میں کیا گوگل کی رپورٹ پیش کروں؟ میں کہوں اپنے خاندان کی عورتوں کو جا کے دیکھ لو جن کے آپریشن سے ہوا ہے. معذرت کے ساتھ بھینس میں اور عورت میں کوئی فرق نہیں رہتا. معذرت کچھ زیادہ کہہ دیا میں نے، لیکن ایسی چربی چڑھتی ہے جسم کے اوپر. ڈاکٹر پیسے بنائے جا رہا ہے، لکھ لکھ رہے بنایا جا رہا ہے. اس کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ میں کیا کروں. اور وہ جو اینٹی بایوٹک کھائے گی زخم کو پورا کرنے کے لیے، فوراً اس اینٹی بایوٹک کے اثرات عورت کی فیڈ میں جائیں گے، اور بچے کے پہلا جو گھونٹ اس کے پیٹ میں اترے گا نا، وہ آگمنٹن کا جائے گا. بھائی ماں جو کھاتی ہے دودھ میں فوراً اثرات آتے ہیں. بچہ پہلے دن سے اینٹی بایوٹک کھانا، بھائی آپریشن تو ماں کا ہوا، بچے کو کیوں کھلا رہے ہو؟ اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو اس عذاب سے بچاؤ. اور ڈاکٹروں کو اللہ کا واسطہ کہ ڈاکٹر ایسا کرتی کیوں ہیں جو لیڈی ڈاکٹر ہیں؟ کیونکہ نیچرل پروسیس جو ہے نا 2 دن بھی لگ سکتے ہیں، 3 دن بھی لگ سکتے ہیں، 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ڈاکٹر کے پاس اتنا ٹائم، کہہ رہے کیا بار بار پیشنٹ آئے، ابھی نہیں، جاؤ واپس، اگلے ہفتے واپس آنا ہے یار. پھر 3-4 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اس پروسیس میں. کہتے چھوڑو یار، اتنا ٹینشن لینے کی نہیں ہے. انہوں نے نمٹانے ہوتے ہیں. یہ بزنس بن چکا ہے، کاروبار بن چکا ہے، یہ انسانیت کی خدمت نہیں ہے. ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، سارے کبھی بھی خراب نہیں ہوتے. یہ جو ڈاکٹر ہمیں ایسی چیزیں بتا رہے ہیں، ظاہر ہے یہ اچھے ہیں تبھی تو بتا رہے ہیں کہ یار یہ ممبر پہ بتاؤ لوگوں کو. کل ایک ڈاکٹر ہے، بہت ماہر ڈاکٹر ہے، میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ نام بتانے پر پابندی ہے. بہت ملکوں کی ڈگری ہے ان کے پاس. انہوں نے بھی یہ بات بتائی کہ بہت کچھ کیا ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں، اور ڈاکٹر اپنے پیسے بنا رہے. ایک اور بات آپ کو بتاؤں، یہ جو ڈاکٹر بات بات پہ ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں، لیبارٹری والوں سے ان کے کھانچے. میرے یہاں تھوڑا سا گردن میں درد رہتا ہے، میں کیونکہ جب میں نے 8-10 سال پڑھا ہے نا، تو گردن ایسے کر کے پڑھا ہے میں نے. اس کا مجھے نقصان کیا ہوا کہ میرے یہاں کبھی کبھار پین شروع ہوتا ہے. تو میں کل ایک فزیو تھراپی کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس چلا گیا. تو انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ درجنوں ڈگری ہیں ان ڈاکٹر کے پاس، کیونکہ مولوی نہیں ہے وہ، بلکہ مولویوں کے خلاف ہیں وہ. مجھے بیٹھ کے مفتیوں کے خلاف تقریر کرنا شروع کر دی. اب میں چپ کر کے، کیونکہ میری گردن کا مسئلہ تھا، ہم سن رہے ہیں اپنے خلاف. کہہ رہے ہیں مولوی تو نمبر اب ہے یہ مول. میں نے کہا زیادہ بولے تو ایسا نہ کڑک کر کے کچھ کر دیں، ابھی تو فی الحال جیسے بردی ہیں بھائی آپ صحیح ہو. ان کو میں نے کہہ دیا جمعے کے بیان میں آئے کسی دن، ٹھیک ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ایم آئی آر کرواتے ہیں نا، ایم آئی آر، یہ مشینیں 50 لاکھ کی مشین ہے.
MIR ہوتا ہے MRI، سوری MRI، 50 لاکھ کی مشین ہے. اب یہ پرائیویٹ ہسپتالوں نے MRI کی مشینیں منگوا لی. اب جن کے سروائیکل پین ہوتا ہے، اب ان مشین والوں کو پتا ہے کہ 50 لاکھ کی مشین ہے، تو جب تک اس پہ لوگ ٹیسٹ نہیں کروائیں گے یہ ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوگا. تو ڈاکٹروں سے انہوں نے کھانچے کھولے میں، ذرا سا آپ کی کمر میں پین ہے MRI کروا لو، ڈاکٹر لکھ کے دے گا، اور پھر اس سے کھانچا بھی کھولا ہوا ہے کہ اتنے پیسے میرے اتنے تمہارے. اور مجھے اس کی تصدیق ایسے بھی ہوتی ہے کہ میرے پاس پرسوں سعودیہ سے کال آئی، یا سعودیہ سے پاکستان سے، انہوں نے کہا کہ میری کیا ارننگ جائز ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے میں ایک مشین پہ بیٹھتا ہوں، ایکس رے مشین ہے، اور میں لوگوں کے ایکس رے کرتا ہوں، تو ڈاکٹروں کی طرف سے پرچیاں آتی ہیں کہ اتنا ہمارا ہے، اس میں اتنا کس کا ہے؟ ہمارا ہے. تو کیا میرے لیے ڈاکٹر کو یہ پیسے دینا جائز ہے؟ میں نے کہا آپ کے لیے جائز ہو یا نہ ہو، ڈاکٹر کے لیے لینا بہرحال حرام ہے. مریض اس کے پاس اس لیے نہیں آیا کہ آپ وہاں سے اپنے الگ سے کھانچے کھول کے رکھیں. تو یہ آپ کی میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں ہو رہا ہے، جو کہ ہو رہا ہے. اس لیے اللہ کا واسطہ حتی الامکان اپنے آپ کو ڈاکٹروں سے بولو بھائی بچاؤ. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے، تمام ڈاکٹر بچوں کی پہنچ سے دور رکھو. اور اگر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو پہلے جیسے کسی مولوی کے پاس جانے سے پہلے اس کے درجنوں بیانات سنتے ہو، بہت اچھی طرح تحقیق کرتے ہو کہ 2 نمبر عالم تو نہیں ہے، اسی طرح تحقیق کرو کہ یہ 2 نمبر ڈاکٹر تو نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، جو 2 نمبر ہوتا ہے اکثر اس کے پاس رش زیادہ ہوتا ہے. اکثر 100% ایسا نہیں ہے، اچھے لوگوں کے پاس بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر 2 نمبروں کے پاس رش زیادہ ہوتا ہے. اچھے لوگ پبلک کو سمجھ، مثال کے طور پر آپ کو سروائیکل پین ہو رہا ہے، آپ گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب میں ایکس رے کروا لوں، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یوں 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 کرو ٹھیک ہو جائے گا. کہ یہ کوئی ڈاکٹر ہے؟ آپ کیا کہو گے؟ یہ کوئی ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر صاحب کو اس کو دوا، کوئی دوا کی ضرورت نہیں ہے بھائی، استری گرم کر کے استری نہیں، یعنی تھوڑا سا سکائی کر لیا کرو. ڈاکٹر نہ کوئی پرچہ لکھ کے دیا، نہ کوئی بڑی بھرکم فیس 20 روپے لیے اور مشورے کے وہ بھی، اور میں ویسے ہی جیسا گیا تھا ویسے ہی آ رہا ہوں، نہ کوئی پرچی نہیں میرے پاس. ایسے ایسے تو میں ویسے بھی کر لوں. بھائی پرابلم ہی یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر پہ یوں کر کے بیٹھے رہتے ہیں. تو ڈاکٹر نے بالکل صحیح مشورہ دیا، یار تھوڑا سا ہلو جلو، ایکسرسائز کرو. تو ایسے ڈاکٹر کے پاس رش تھی. تو میں ایک چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے گیا اس کو. چائلڈ اسپیشلسٹ نے ایک کچھ تو دوائیں لکھ کے دی اور کچھ ٹیسٹ لکھ کے دے دیے. ہمارے ایک بڑے اچھے خاندانی ڈاکٹر ہیں، میں ان کے پاس گیا، وہ چائلڈ اسپیشلسٹ نہیں ہے. میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ لکھ کے دیا، یہ ٹیسٹ. انہوں نے کہا اس ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اس ٹیسٹ کی وجہ سے اگر یہ بیماری نکل آئی نا کہ یہ بچے میں بیماری ہے، تو بھی یہی دوائیں ہیں جو ڈاکٹر نے لکھ کے دی ہے. اور اگر یہ ٹریس یہ پتہ چلتا ہے بیماری نہیں ہے، پھر بھی دوا یہی کھلانی پڑے گی. لو بھائی خام کھا کے ٹیسٹ. اور وہ ڈاکٹر بھی ماشاءاللہ باشرہ تھے، داڑھی بھی تھی ان کی. کیا کریں آدمی کہاں جائے یار، نہ داڑھی والے پر اعتماد کر سکتا ہے نہ ٹوپی والے پر. جو ٹوپی پہنی ہے وہی آپ کو پہنا دیتا ہے. وہ ٹوپی پہنی بھی اس لیے کہ بوقت ضرورت وہ ٹوپی کسی کو پہنا سکے. خیر اس لیے یہ اتنا زیادہ وہ نہ کریں، میں بات کر رہا ہوں تو کچھ اس کے پیچھے لاجک ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر آپریشن تو کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ظاہر ہے ڈاکٹر آپ کے جذبات سے، سب نہیں، بار بار بتا رہا ہوں، اچھے لوگ بھی ہیں، وہ ہسپتال والے جب کرتے ہیں تو کیا کریں؟ تو ایک میری تجویز ہے، کوئی اسلام نہیں ہے کہ آپ اس کو پتھر پہ لکیر سمجھ کے بالکل آپ اس کو پکڑ لیں مضبوطی سے. تو ایک تجویز ہے جس میں آپ 100 دفعہ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. قرآن و سنت نہیں بیان کر رہا، میرا ایک تجربہ ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. اپنی ذمہ داری پر اگر یہ تجربہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ کسی ہاسپٹل میں رجسٹریشن کروا دیں، صحیح ہے، تاکہ عین وقت پر اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو گیا، جیسے کہ اس کا امکان بہرحال ہوتا ہے، ہزاروں میں کوئی ایک چانس اس کا بھی ہوتا ہے کیس بگڑ جائے. تو اگر عین وقت پہ کیس بگڑا تو ڈاکٹر پھر ہسپتال والے لیتے نہیں. اور کسی دیسی جو دائیاں ہوتی ہیں نا ان سے رابطہ رکھیں. یاری بات، جو دائیاں ہوتی ہیں ہر محلے میں کہیں غریب آبادیوں میں ہوتی ہیں دائیاں مشہور ہوں گی، اس دائی سے کانٹیکٹ کریں کہ بھائی ہم تمہیں پیسے دے دیں گے، ہم چاہتے ہیں نارمل ڈیلیوری ہو. وہ دائیاں بڑی ماہر ہوتی ہیں گاؤں دیہاتوں کی، اور یہاں کراچی میں بھی بہت ہیں. وہ دائیاں آپ کو بغیر ایکس رے کے چیک کر کے بتا دیں گی کہ مسئلہ کیا ہے، نارمل ہے اب نارمل ہے. صحیح ہے نا؟ تو بہت آرام سے حساب کتاب ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ نیچرل ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے جس میں ہم ڈاکٹروں کو دکھائیں. تو اگر کسی کو پریگنینسی نہیں ہو رہی تو یہ بیماری ہے، اس میں ڈاکٹر کے پاس جائیں. حمل ٹھہر جانا، بچے کا ہونا، یہ نیچرل ہے. بعض لوگ ہاں رجسٹریشن ضرور کروائیں،
تاکہ اگر خدا نخواستہ ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک کیس بگڑنے کا بھی چانس ہوتا ہے تو پھر آپ کے پاس ایک ڈاکٹر کا آپشن، اور وہ ٹیسٹ وغیرہ سارے کروا لیں آپ جو ڈاکٹر نے بتائے ہوئے ہیں، نفس کی تسلی کے لیے، دل کی تسلی کے لیے، تاکہ آپ کو یہ احساس رہے کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیس ڈیل کون کرے گا؟ دائی۔ ہم لوگ 7-8 بہن بھائی ہیں، سب زندہ بچے ہوئے الحمدللہ۔ ایک کا بچپن میں انتقال ہوا تھا، تو ہم سب گھر میں پیدا ہوئے ہیں، گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں کہ میرے تو بہت سارے ایسے مشاہدات ہیں، اگر میں بتانا شروع کر دوں، میں گلگت کے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پہلے موتیں بہت ہوتی تھی، اب ڈاکٹروں کی وجہ سے مرنا بند ہو گئے بچے، یقیناً ایسا ہے کہ پہلے ڈیلیوری کے دوران موتیں بہت ہوتی تھیں، لیکن اتنی بھی نہیں جتنی بیان کی جاتی ہیں، اور اب یقیناً اس میں کمی آئی ہے، سمجھ رہے بات کو، لیکن اتنی نہیں ہوتی تھی جتنی ہوا بنا کے پیش کی گئی ہیں۔ تو اس جو چانس ہے نا، وہ چانس کے لیے میں نے آپ کو ایک سیف سائٹ بتا دی کہ رجسٹریشن بہرحال آپ ضرور کروائیں، اور ٹیسٹ میں ضرور کروا لیں جو ڈاکٹر نے بتائے ہوئے ہیں آپ۔ لیکن کیس کو ڈیل کون کرے گا؟ دائی اگر کہہ دے کہ بھائی یہ مسئلہ کیا ہے، تو پھر آپ کے پاس، آپ یعنی جیسے اسٹینڈ بائی جنریٹر ہوتا ہے نا، ایسے اسٹینڈ بائی ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ لیکن انشاءاللہ اس کی نوبت آئے گی نہیں، کیونکہ یہ ہزاروں میں کوئی ایک کیس ہوتا ہے جو خراب ہوتا ہے، ہزاروں میں۔ میں گاؤں دیہاتوں میں بھی میں نے سروے کیا ہے، گاؤں ہے کئی ہزار کی آبادی پر مشتمل، وہ لوگ ڈاکٹر کو جانتے ہی ڈاکٹر ہوتا کیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا یہاں آپ کے ڈیلیوری کیسز کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی وہاں تو بہت زیادہ ہے نا، وہ تو نسل روکنا جانتے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہماری زندگی میں ابھی تک کوئی ایک موت بھی واقع ایسا نہیں ہوا کہ ولادت کے دوران کوئی ماں مر گئی ہو یا بچہ مر گیا ہو، ایک بھی نہیں ہوا۔ پھر بھی میں کہتا ہوں پہلے ہوتے تھے، اب کم ہو گئے ہیں، لیکن اتنا نہیں جتنا ہوا بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ تو اپنے بچوں کی بھی صحت کی پرواہ کرو، اپنی بیوی کی بھی صحت کی پرواہ کرو۔ آپ اس کو قصابوں کے پاس وہ بیٹھے ہوئے چھورے کانٹے لے کے، وہ بیٹھے ہوئے، وہ ایک ڈاکٹر نے جو ہے نا کسی کو آپریشن کیا تو وہ کینچی اندر رہ گئی، پھر بلایا بھی آپریشن ہو گیا، ایکس رے میں کوئی عجیب سی چیز آ رہی ہے، دوبارہ کیا تو کینچی نکالی تو کوئی چاقو اندر رہ گیا۔ مذاق ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ تو وہ اس نے کہا یار ڈاکٹر صاحب ایک زپ کیوں نہیں لگا دیتے آپ، زپ کیوں نہیں لگا؟ تو آج کل جن خواتین کو پریگنینسی ہو رہی ہے ان کے پہلے سے زپ لگوا دیں۔ کیا لگوا دیں؟ زپ لگوا دیں، کیونکہ ہر دفعہ کی ٹینشن نہیں ہے۔ اگر میری باتوں پہ عمل نہیں کرتے تو پھر کیا لگوا دیں؟ زپ لگوا دیں۔ اور اگر زپ سے بچنا چاہتے ہیں، جو باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کریں، سستے میں اچھا کام ہو جائے گا۔ خیر بات کہاں سے کہاں چلے گئی، اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ ہاں تو میں یس کر رہا تھا کہ کردار کے اچھے کون ہوتے ہیں؟ عرب تھے۔ تو عرب میں کوالٹیز تھی، بہادری تھی، بہادری، لڑتے تھے، جب کسی کا ساتھ دیتے تھے نا پھر یہ نہیں دیکھتے تھے کہ مروں گا یا بچوں گا، بھرپور طریقے سے ساتھ دیتے تھے۔ عرب میں یہ ہوتا تھا کہ جو اتنی لمبی لمبی جنگیں چلتی تھی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی تھی کسی خاندان کے فرد کو قتل کر دیا، جب قتل کر دیا تو وہ کہتا تھا اب میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، ظالم سے انتقام لوں گا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، چھوڑو یار، چھوڑو یار، جانے دو یار۔ اور یہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ معاشرے میں امن چاہتے ہیں، اس کی وجہ بزدلی، دم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہذا اس میں قتل کرنا آسان کام نہیں تھا۔ باقی جہالتیں بھی تھیں، تو اسلام نے ان کی غیرت کے رخ کو صحیح سمت دے دی، کیونکہ تعلیم نہیں تھی، اس تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کوالٹیز غلط استعمال ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر گھوڑا دوڑانے کی ریس ہو رہی ہے، اس میں جو ہار گیا وہ دل پہ لے گیا، بے عزتی نہیں برداشت ہو رہی، تو اس نے مار دیا، بندہ مارا تو اس نے بھی مار دیا، تو اس نے بھی مار، ایک جنگ چھڑ گئی، تو یہ جہالت تھی۔ لیکن بہت ساری کوالٹیز تھی جن میں ایک بڑی کوالٹی کیا تھی، کردار، امانت میں خیانت نہیں، امانت میں۔ اور اللہ نے پیغمبر کو اس میں اس لیے بھیجا کہ جو خود کردار کے اچھے ہوتے ہیں وہ کسی اور کے کریکٹر کو بھی آسانی سے جان لیتے ہیں۔ اس لیے 40 سال کے بعد نبی نے عربوں میں یہ دعویٰ کیا، بتاؤ تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتا ہوا پایا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ بتاؤ کبھی خیانت کرتا ہوا پایا؟ نہیں۔ کیسا کردار پایا؟ ہر لحاظ سے پرفیکٹ۔ جو قوم کردار کی خراب ہوتی ہے نا اس میں یہ خوبی نہیں ہوتی کہ آپ اس کے کہیں کہ بتاؤ میں نے کبھی جھوٹ بولا، کہیں یہی تو تمہارا فالٹ ہے، اسی وجہ سے تم مار کھا رہے ہو، تمہیں تو کسٹمر کو ٹوپی کرانی نہیں آتی ہے بھائی، اس طرح کاروبار تھوڑی چلتا ہے، تم تو مولویوں کے چکر میں پڑ گئے ہو، حلال حرام جائز ناجائز اسی میں لگے رہتے ہو۔ تو وہ جو کردار کا خراب ہوتا ہے نا اس کو کردار کا اچھا سمجھ میں نہیں آتا۔ یہی عرب تھے جب ان میں یہ ایمان لائے ہیں اور اللہ اس کی رسول کی باتوں پر یقین کر لیا، پھر انہی کی تجارتیں دیکھ کے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے، صحیح حدیث ہے، آپ نے دیکھا گندم کی بوری ہے، بوری میں اوپر جو ہے
اچھی صاف گندم ہے، جب آپ نے بوری کے اندر ہاتھ ڈالا تو نیچے گیلی گندم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، فرمایا کہ یہ گیلی والی اوپر رکھ دو، اس لیے کہ جو گاہک ہے نا، کسٹمر، وہ اوپر کی گندم دیکھ کر سمجھے گا کہ باقی سارا کیا ہے، ایسا ہی ہے، یہ دھوکہ ہے، غلط ہے، اس سے بچو۔ انہوں نے فوراً یقین کر لیا، یا رسول اللہ اب نہیں ہوگا، ایسے غلطی ہو گئی، کیا مطلب جان کر نہیں ہوا، اب یہ غلطی نہیں ہوگی۔ جو کردار کا خراب ہوتا بولتا بھائی نماز روزے کی حد تک صحیح ہے یار، اب یہ بزنس میں بھی مولویوں نے ٹانگ اڑانا شروع کر دی ہے بھائی، یار یہ ہماری دکان کا راستہ بھی دیکھ لیا انہوں نے، ہے بھائی۔ ایک صاحب تھے میرے پاس آئے کہ یہ میں نے کئی بینک سے 1,00,000 روپے نکلوائے ہیں اور وہ رسید بھی بینک کی سی ڈی کھول دی، اب یہ 1,00,000 روپے 1,000 اس میں خراب نکلا ہے، یہ بینک نہیں لے گا، کوئی بھی بینک، کسی اور بینک میں جمع کرانے کا اس نے مسترد کر دیا، پہلے والا بینک اس لیے نہیں لے گا کہ وہ سیل کھل چکی ہے، تو کہنے لگے اب میں اس سے گوشت خرید رہا ہوں، کیونکہ کسائی بیچارے کو کیا پتا کہ یہ اتنا سا اس میں سوراخ ہے جس کی وجہ سے یہ نوٹ نہیں چلے گا۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، جب تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ تمہیں کوئی یہ نوٹ دے تو کسائی کا کیا قصور ہے جا کے اس کو دے رہے ہو، کتنی غلط بات ہے۔ تو یہ ہمارے قوم میں ماشاءاللہ کیا چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے۔ تو کردار ایک بہت اہم چیز ہے، اور اسی کیریکٹر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی 1 منٹ کے لیے کیا کریں، اچھا چلیں ٹھیک ہے، 1 منٹ کے لیے بیان بند کر دیں تو وہ تو ادھورا رہ جائے گا۔ آپ نے گچی پکڑی ہوئی ہے نا، کہاں سے مجھے بتا دیں؟ نہیں، کردار کا تو مجھے بھی پتا ہے۔ جو انکار کرتے ہیں آخرت کا ان کو فالو مت کریں، کیونکہ جو آخرت کا انکار کرے گا نا اس کی زندگی کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں ہو سکتی۔ اس کو قانون سیدھے راستے پہ چلا سکتا ہے، لیکن قانون انسان کے بنائے ہوئے قانون بھی ناقص اور نگرانی بھی ناقص۔ لوگ کیمرے لگا دیتے ہیں، وہ کیمرہ ہی چوری ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب تک اللہ کا خوف نہیں ہو، آخرت میں جواب کا خوف نہیں ہو، تو انسان سیدھے راستے پہ چل ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے یہ۔ وہ مشہور واقعہ ہے نا، ایک تو بیان شروع ہی واقعات سے ہو جاتا ہے، تو یہ پھر کیا کریں۔ وہ ایک تقریب میں ایک خاتون کا لاکٹ چوری ہو گیا، بڑا قیمتی لاکٹ تھا۔ اب میزبان نے اعلان کیا بھائی یہ بڑا قیمتی لاکٹ ہے، اللہ کا واسطہ جو جس کا ہے دے دو۔ لوگوں نے کہا ایسے تو جو بھی دے گا وہ پکڑا جائے گا، کہ وہ سب کو پتہ چل جائے گا چور ہے، تو چور کا راز بھی فاش نہ ہو اور لاکٹ بھی واپس آ جائے۔ اس کا طریقہ یہ کہ لائٹ بجھا دو، خوبصورت سا پیالہ رکھو، بھائی جس نے لاکٹ چرایا ہے اس کو اللہ کا واسطہ دو، بولے بھائی چپکے سے اس میں ڈال دو، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لاکٹ بھی آ جائے گا۔ لائٹ آف کر دی گئی، پہلے تو ڈرایا گیا، سمجھایا گیا، رونا دھونا کیا گیا، بھائی اللہ خیال تھا ترس آ جائے گا چور کو، تو لائٹ بجھا دی گئی۔ لائٹ کھولا تو دیکھا پیالہ بھی غائب ہے۔ لائٹ آن کی تو دیکھا کہ پیالہ بھی غائب ہے۔ تو آخرت کا خوف نہ ہونا تو پھر انسان پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، اور آخرت کا خوف ہے تو بہت ساری چیزوں سے بچا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں جو مسلمانوں میں کچھ جرائم ہیں، کچھ نہیں بھی تو ہیں نا، بہت ساری ہم میں خوبیاں بھی تو ہیں جو برائیاں نہیں ہیں۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ آخرت کا خوف، ڈر ہوتا ہے یار، جانا تو ہے نا قبر میں۔ تو اللہ نے اس لیے حکم دیا مکذبین کو فالو مت کرو، اور ہم صبح و شام جن کو فالو کرتے ہیں وہ مکذبین ہی ہیں سارے۔ وہ آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ان کا، ہوتا ہے تو ایسے کمزور، تو وہ کہاں سے آپ کو سیدھے راستے پہ چلائے گا بھائی؟ وہ تو پیسہ، شہرت، عزت، صحت، یہ 4-5 چیزوں میں گھماتا رہے گا آپ کو۔ عزت، پیسہ، شہرت۔ ہم جب چھوٹے تھے، حضرت اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی مجلس میں ہم جا کے بیٹھنا شروع ہوئے، تو اہل اللہ کی، ولی اللہ ہونے کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر دنیا کی محبت کم ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ دنیا کی محبت
یہ ایک اہل اللہ کی علامت ہوتی ہے. انسان کو زیادہ دولت، پلاٹوں، جائیداد، یہ باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا. کام کرتے زیادہ باتیں نہیں کرتے، اس میں اس کو اچھا نہیں لگتا. یہ اس کی علماء مثال دیتے ہیں کہ جیسے واش روم ضرورت تو ہے، تو ضرورت سے انسان جاتا ہے واپس آتا ہے، وہاں کوئی شوق سے نہیں بیٹھتا کہ یار مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے تو میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں، بیگم یہیں کرسی لے آؤ، یہیں ڈال کے بیٹھتا ہوں، یہیں چائے پیتا ہوں، یہیں مطالعہ کروں گا. کوئی کرتا ہے ایسے؟ ضرورت سے جاتا بھائی نکلو. تو ضرورت تو ہے دنیا کی، ہر شخص کو ہے، پیٹ اللہ نے لگا دیا. عزت بھی ہر ایک کی خواہش ہے، عزت بھی انسان کے لیے ضروری ہے. بہت سے مصیبتوں سے بچا رہتا ہے عزت کی وجہ سے. صحت تو بہت ہی ضروری ہے، وہ تو ہم بھی بیانات کر چکے ہیں. اسلام کا حکم ہے صحت کی حفاظت کرو، لیکن ان چیزوں سے دل لگانے کی اجازت نہیں. دل بڑی قیمتی چیز ہے، یہ بہت سوچ سمجھ کے لگایا جائے گا. دیکھو دل ایسے کو دیا جاتا ہے جو دل کو پریشان نہ کرے. کیا خیال ہے؟ بات سے بات نکلتی ہے، موضوع چینج ہو جاتا ہے. سورہ قلم لے کے چل رہے ہیں، لیکن چلو یہ بات بھی تھوڑی سی کمپلیٹ کر دوں. سکون کہاں ہوتا ہے؟ دل میں نا. سائنٹیفک تو دماغ میں ہوتا ہے، میں بھی اس گہرائی میں نہیں جا رہا، کیونکہ بہت سے نا لوگ بیٹھے ہوتے کہتے ہیں بھائی یہ تو دماغ کی ساری، دل کا تو کام صرف پمپنگ کرنا ہے. تو شریعت نے تو ہر چیز کی نسبت دل کی طرف کی ہے نا. دل میں سکون، دل میں غور و فکر کرو. تو اس کی کیا وجہ ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ابھی میں اس پہ چلا گیا نا کہ بھائی اسلام نے دل کو کیوں متوجہ کیا کہ ان کے سینوں میں دل نہیں ہے، یا ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. سخت تو اصل میں ان کی کھوپڑی ہوئی ہوتی ہے، دماغ سخت ہو گیا ہوتا ہے، اثر نہیں ہو رہا ہوتا. تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کے میں اشکال کے جواب دے بھی چکا ہوں، ابھی میں اس طرف نہیں جاؤں گا. لیکن عام محاوروں میں نسبت دل ہی کی طرف ہوتی ہے. بھائی ہم نے تمہیں اپنا دل دے دیا، اس کے تمہارے دل میں اس کی محبت نہیں ہے. تو اس محاورے میں آپ کی دل سے جو مراد ہوتی ہے، میری بھی فی الحال وہی مراد ہے، تاکہ بات آگے چلے نا. تو سکون کا محل کیا ہے؟ دل. خوشی کا محل کہتے ہیں جگہ. خوشی کس جگہ پہ ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. غم کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. کہنا تم نے میرا دل دکھا دیا، تم نے تو آج میرے دل کو خوش کر دیا. تو انسان صبح و شام سکون کے لیے کوششیں کرتا ہے، خوشی کے لیے کوششیں کرتا ہے. تو خوشی کے لیے انسان کی جو کوششیں ہوتی ہیں، تو جب ان کوششوں میں کامیاب ہوتا ہے تو خوشی محسوس کہاں ہوتی ہے؟ دل. تو پتہ یہ چلا، دیکھیں انسان خوش ہوتا ہے اپنی محبوب چیز کے ملنے سے، ایسا ہی ہے نا. تو دل کب خوش ہوگا؟ جب دل کو اس کی محبوب چیز ملے گی. دل چاہ رہا ہے یہ کھا لو، کھاؤ گے تو خوش ہو جاؤ گے. دل چاہ رہا ہے یہ کر لو، وہ کام کر لیا تو خوش ہو جاؤ گے. دل چاہ رہا ہے کہ یہ چیز مل جائے، گاڑی مل جائے، مل جاتی ہے تو دل کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. تو سارا جو مسئلہ ہے نا وہ ہے دل کا. تو یاد رکھیں کہ دل کو خوش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو اس کی محبوب چیز ملے. تو جن چیزوں سے دل کو پہلے سے محبت ہے نا، وہ انسان کو ملتی نہیں ہے. ٹینشن والا مسئلہ یہ ہے. آپ کہیں بھائی جو اتنے لوگ خوش ہوتے ہیں ان کو ان کی دل کی پسندیدہ چیزیں مل جاتی ہیں تبھی تو خوش ہوتے ہیں نا. بھائی مسئلہ ایک دل میں بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ اسے اس کی جب محبوب چیز ملتی ہے تو اس کے دل میں اس سے زیادہ کی خواہش پیدا ہو چکی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لہذا یہ پہلی مرتبہ میں تو اس سے خوش ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یہ اس سے خوش نہیں ہوتا، اس سے زیادہ مانگتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ نے ان کو مالی وسعت دی، وہ ایک زمانے میں بڑی غربت تھی، تو مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے کہ یار جب ہم غریب تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، کہتے ہیں تو میں نے اس وقت کہیں سے ہمیں یاد ہے ایک پراٹھا آ گیا کہیں صبح ناشتے میں سوکھی روٹی ملتی تھی. تو کہہ رہے ہیں وہ پراٹھے کے نا ہم سب طلبہ نے ٹکڑے کیے، ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک پراٹھا سب کو ملا، یعنی پراٹھے کا ایک ایک ٹکڑا سب کو ملا. کہہ رہے ہیں یار اس وقت اس میں اتنی خوشی سے ہم نے وہ ٹکڑا کھایا ہے کہ اب انڈے مکھن میں وہ مزہ
نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ اس وقت غربت تھی, اس وقت پراٹھے کی محبت تھی. یار صبح روٹی کھا رہے ہیں, کسی دن پراٹھا مل جائے تو ایک ٹکڑا ملا تو دل اتنا خوش ہوا جتنا کوئی ڈیفنس کے لفٹن میں رہنے والا مکھن کباب پہ خوش نہیں ہوتا. تو کہنے لگا یار اب تو سب کچھ مل رہا ہے لیکن وہ خوشی نہیں ہوتی. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ جب اس سے کم مل رہا تھا تو دل میں پراٹھے کی خواہش تھی, جب پراٹھا ملنا شروع ہو گیا تو اب خواہشات اس سے. یہ جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں نا ہمارے, اکثر سیاستدان, سارے نہیں, یہ کباب پراٹھے پہ تھوڑی خوش ہوتے ہیں. ان کو آپ بریانی کھلا دو, ان کو سیخ کباب کھلا دو, ملائی کیا, یہ تو غریبوں کے کھانے ہیں. بھئی اب کیا کھانا ہے؟ آپ نے کباب بھی کھا لیے, پراٹھے بھی کھا لیے, آپ نے جو ہے وہ نہاری بھی کھا لی, بریانی بھی کھا لی, برگر بھی کھا لیا, پیزا بھی کھا لیا, ایسی ایسی خوراکیں, ترکی کی ڈشیں آپ نے کھائی ہیں, جاپنیز ڈشیں آپ نے, جو ان کا دل چاہتا ہے کھاتے ہیں, لیکن ان کو اس میں وہ مزہ نہیں آتا. یہ کہتے ہیں کہ جائیدادیں کھلاؤ اب ہمیں. یہ کباب یہ تو ڈیفنس کلفٹن کے عام مالدار لوگ کھا لیتے ہیں. یار یہ کیا ہے؟ اب یہ اتنے ارب پتی بن چکے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر میں اب یہ کباب بریانی کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. اب جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ بھائی جائیدادیں کھلاؤ یار ہمیں. اور جائیدادیں بھی ایک سرجانی ٹاؤن کی نہیں چاہیے ان کو, یہ چائنا پٹی ہے تو غریبوں کی کرپشن ہے. وہ جائیدادیں کچھ اسلام آباد کے کوئی پورا آدھا بحریہ ٹاؤن کھلا دو ہم کو. یہ اگر ان کو نہ ملے تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. عجیب مصیبت ہے. انسان ہمیشہ سے یہ حقیقت جانتا ہے کہ دل کی جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو وہ اس سے بڑے کی خواہش اس میں پیدا ہوتی ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ یہ تو کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ساری دنیا کے سارے ماہرین مانتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں. تو بتاؤ کبھی ایسے دل کو سکون مل سکتا ہے؟ آج آپ کی خواہش یہ مل جائے تو جب وہ ملے گا نا تو اس سے آگے کی خواہش پیدا ہو چکی ہوگی, پھر اس سے آگے کی پیدا ہو چکی ہوگی. متنبی ایک شاعر ہے, اس کا بڑا زبردست شعر ہے, ما قضى احد منها لبانته ولنتهى عرب الا الى عربی. اس دنیا میں کبھی کسی نے اپنی حاجت کو پورا کیا ہی نہیں ہے. پہلا شعر میں تو اس نے ایسا کہا کہ جس سے یہ لگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ غلط کہہ رہا ہے, کیونکہ دنیا میں لوگ اپنی حاجتیں پوری کرتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہا ہے ما قضى احد منها لبانته, کوئی ایک بھی متنفس اس دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کی خواہش اس دنیا میں پوری ہو گئی ہو. تو پہلا مصرع لگتا ہے غلط کہا اس نے, لیکن اگلے میں اس نے ڈیفائن کر دیا کہ کیوں پوری نہیں ہوئی. وَلَن تَهَا عَرَبٌ إِلَّا إِلَىٰ عَرَبِي, ایک خواہش پوری ہوتی ہے وہ دوسری خواہش کو جنم دے کے جاتی ہے. جیسے ایک کھٹمل مارو نا تو کھٹمل کی بو سے, اور پتہ ہے کبھی بھی, یہ ایک جنرل نالج کی بات بتا رہا ہوں, کھٹمل کو کبھی بھی جھٹمل نہ کریں. بعض لوگوں کا نظریہ کھٹمل جھٹمل, جیسی کھٹمل کو دیکھو مل دو, یہ بڑی خطرناک حرکت ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ کھٹمل کو ملتے ہیں نا اس کے جو خون سے اسمیل ہوتی ہے اس سے اور کھٹمل آ جاتے ہیں. تو کھٹمل کو مارنے کے دوسرے سائنٹیفک طریقے اختیار کریں, جھٹمل والا طریقہ اختیار, اس سے اور کھٹمل, سنا ہے مشاہدہ بھی ہے, اور کھٹمل پیدا ہوتے ہیں. تو جتنے مارتے رہو گے وہ آتے رہیں گے. تو دوا وغیرہ چھڑکیں یا کچھ اس طرح سے کریں. تو ما قضى احد منها لبانته ولنتها عرب الا الى عربی, ایک خواہش پوری ہوتی نہیں ہے مگر دوسری پیدا ہو چکی ہوتی. آپ دیکھو نا بچے کا تو شعور ہی نہیں ہوتا, اس کی تو کوئی, اس کے تو والدین کی خواہشات ہوتی ہیں, اس کو تو ایک وقتی چیزیں ہوتی ہیں, یہ مل جائے وہ مل جائے. شروع میں کھلونوں کا شوق ہوتا ہے, وہ مل جائے کتنا خوش ہوتا ہے بچہ, لیکن آپ کو پتا ہے 2-4 دن میں اس کھلونے سے بور ہونے لگتا ہے. اگر بور نہ ہوتا تو والدین ایک کھلونا بچے کو دلاتے, وہ بلوغت تک وہی کام آتا اس کے. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ہر مہینے نیا کھلونا دلانا پڑتا ہے, اور وہ اس کا ڈیزائن بھی چینج ہو اور وہ ٹیکنالوجی میں بھی پہلے سے اچھا ہو. وہی والی اسی ٹائپ کی گاڑی دلا دی, بچے نہیں مانتے, یہ کیا, یہ تو ترقی نہیں ہو رہی. پھر جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اس کی خواہشات
बढ़ चुकी होती हैं। अब उसे झूठी मोटी की गाड़ी नहीं चाहिए, अब उसे सच्ची मुच्ची की गाड़ी चाहिए। बचपन में तो गाड़ी मांगता है, अब्बा खिलौना लाके दे देते हैं, वो उसी पे खुश होता है। अब उसे सच्ची मुच्ची की चाहिए। फिर जब उसको गाड़ी मिल गई तो फिर उसको उससे ऊपर की गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, औलाद चाहिए। जब ये सारी चीजें मिल गई तो अभी उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई हैं। फिर वो अपनी औलाद के लिए सोचना शुरू कर देता, मेरी औलाद को एजुकेशन चाहिए। कमाल की बात है, आपको औलाद तो नहीं चाहिए लेकिन औलाद को एजुकेशन चाहिए। आजकल तो ये सिस्टम चल रहा है। फिर उसको एजुकेशन चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर वो चाहिए, होते 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 मर जाता है, उसकी ख्वाहिशात खत्म नहीं होती। कोई एक भी दुनिया में ऐसा नहीं कि यार मैं सारे कामकाज से फारिग हो चुका, अब मैं मर जाऊं तो मुझे गम नहीं है। बल्कि जब मरने से पहले सारे कामों से फारिग होता है तो ऐसे खानदानी किस्म के गम लगते हैं ना इसको, वो गम पिछले तमाम गमों को भुला देते हैं। वो बड़ा गम सेहत का, शुगर, ब्लड प्रेशर, डायलिसिस पे आ गया, वो सारे गम, बच्चियों की शादी, बेटों की शादी, वो सब भूल भुला के यार ये गुर्दे किसी तरह सेट हो जाए। मौलवी साहब दुआ करो, डायलिसिस पे हूं, कोई कुछ गुर्दे कहीं से उधार ले रहे होते हैं। आजकल तो ये भी हो गया ना उस डॉक्टर कहते हैं उसका गुर्दा उठा के इधर फिट कर दिया। भाई एक साहब आए, वो मैंने फलां का गुर्दा ले लिया है। मैंने कहा जिसका लिया है वो तो एक पे आ गया बेचारा। अब जब उसको गुर्दे की अगर उसका फॉल्ट निकल आया तो कह रहे हैं वो वसीम भाई से ले लेगा उधार। मैंने कहा ये तो ऐसे ही होगा कुछ दिनों में, फिर ऐसे चल रहा होगा। भाई तुम जरा यार, दो गुर्दे हैं तुम्हारे पास ठीक है, एक जरा इस्तेमाल। टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से तरक्की कर रही है ना, तो मेरा ख्याल है उधार किस्तों पे भी मिलेंगे फिर कुछ वक्त के बाद गुर्दे। तो खैर, तो दुनिया में ये भी वो लोग हैं जिनकी बेसिक जो बुनियादी ख्वाहिशात सारी पूरी हो रही हों, उनकी बात कर रहा हूं। जबकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी बुनियादी ख्वाहिशात भी पूरी नहीं होती। तो बेसुकूनी बेसुकूनी बेसुकूनी। तो भाई इसका हल पता है क्या है? मोहब्बत ऐसी चीज से करो, यानी आपको आपका महबूब नहीं मिल रहा ना, आपको पता है ये मिलेगा तो कम बहुत इससे मोहब्बत खत्म होकर इससे ज्यादा चाहिए होगा। तो शुरू में ही इंसान इस बात का ख्याल कर ले कि भाई ऐसे से मोहब्बत करो जिसके छूटने का इम्कान ना हो। समझ रहे? और वो ऐसी मोहब्बत हो कि जब वो मिले तो उसके राजों से पर्दा उठता रहे, उसके जमाल से पर्दा उठता रहे और उसके मुकाबले में सारी दुनिया हीच मालूम होना शुरू हो जाए। ऐसे महबूब से अगर आपको मोहब्बत हो गई जिसके ना छूटने का गम और जिसके कमाल, जिसका जमाल इतना ज्यादा हो, लामहदूद हो कि आप उसमें गौर करते रहें और आप उसमें गौर करते 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 उसके राज आपके सामने फाश होते रहे, राजों से पर्दा उठता रहे और आप उसी की मोहब्बत में दिन ब दिन तरक्की करते 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 एक वक्त उसके पास पहुंच जाएं, तो ऐसे महबूब से मोहब्बत पायदार भी होगी और आपके दिल के सुकून का जरिया भी बनेगी। तो ये सिर्फ अल्लाह की जात है, सिर्फ अल्लाह की जात है। तो हमारे अंदर बहुत बड़ा फॉल्ट ये है कि मोहब्बत करने से पहले ये तहकीक ही नहीं करते कि इससे, देखो अगर कोई हीरोइन से मोहब्बत कर ले, चर्च और हीरोइन जो होती है ना, तो आप कहोगे ना तुम बेवकूफ हो, तुमने किस चीज से मोहब्बत की है, कहेंगे ना उसको। अगर वो इस मौके पर कहे कि दिल तो पागल होता है जिस पे भी आ जाए, वो ये दलाइल, आजकल ये दलाइल चल रहे हैं मार्केट में। ये माइक को क्या हो गया यार, अच्छा वाला चल रहा था। आजकल जो मार्केट में दलाइल चल रहे हैं ना, भाई दिल तो भाई जिससे चाहे मोहब्बत कर ले, दिल पे किसका काबू है। ये डायलॉग है, मीडिया के जरिए आपको गलत गाइड किया जा रहा है। दिल पे इंसान का बड़ा काबू होता है, बेकाबू दिल हीरोइनचियों का होता है, शराबियों का, कि वो उनको सोचा नहीं उन्होंने और हीरोइन चर्च से मोहब्बत करना शुरू कर दी, बेड़ा गर्क कर लिया अपना। देखो तबलीग में जब वक्त लगाते हैं ना, तबलीग वाले बार बार एक बात कहते हैं जब गश्त के लिए निकलते हैं कि जैसे ही कोई खूबसूरत इमारत नजर आए, कोई बड़ी बिल्डिंग नजर आए, इंसान का दिल चाहता है ना काश मेरा घर भी ऐसा होता। तो फौरन कहते हैं, फौरन सोचो कि भाई मिट्टी की दो किस्में, एक खड़ी मिट्टी एक पड़ी मिट्टी। ये वही मिट्टी है जो खड़ी कर दी है, एक दिन आएगा ये दोबारा खत्म। तो बार बार गश्त में ये क्यों बताया जाता है
کہ بھائی تم تو نکلے ہو اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے, تم اگر اس دنیا سے متاثر ہو گئے, میرا یہ بنگلہ, میری یہ گاڑی, وہ فلاں کی گاڑی, میں امریکہ جماعت گئی تھی, وہاں تو لوگوں کی, دبئی جماعت جائے وہاں تو سارا دن گاڑیاں, غریب آدمی دبئی چلا جائے نا, وہ سارا دن گاڑیاں ہی دیکھتا رہتا ہے بیٹھ کے, ابھی یہ کیا ہے, یہ کیسی کیسی گاڑیاں لے کے, وہاں غریب سے غریب کے پاس ایسی گاڑیاں ہیں کہ جہاں مالداروں کے پاس نہیں ہوتی. تو وہ فوراً بتاتے ہیں بھائی مٹی کی دو قسمیں, مٹی سے کوئی محبت نہیں کرتا, ایک کھڑی مٹی اور ایک مٹی ہوتی ہے گارے لپائی پتائی کر کے اس کو ذرا ڈیزائن بنا کے کھڑا کر دیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, ختم ہو جائے گی. یہ نہیں ختم ہوگی جو بنانے والا, اس میں رہنے والا تھوڑے دنوں میں کہاں جانے والا ہے, مٹی میں. تو آپ بتاؤ اس بلڈنگ سے دل لگانے والا, جس بلڈنگ نے بھی فنا ہونا ہے اور اس بلڈنگ میں رہنے والے کا بھی 4 دن کے بعد جنازہ اٹھنے والا ہے, اس ایسے بے وفا سے محبت کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آج یہی کام سب سے زیادہ ہو رہا ہے. سب سے زیادہ کمال کا اپنا گھر, ذاتی گھر, میری دیوار, میرا گھر, میرا بنگلہ, میری گاڑی, میرا پلاٹ. تو پاگل ہو بھائی, کیا کرنا ہے؟ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, آپ بنائیں, پلاٹ بھی خریدیں, آپ گھر بھی بنائیں, یہ محبت کرنے کی چیزیں تھوڑی ہیں. اور اگر اس سے محبت کرو گے, خدا کی قسم ایسی سزا ملے گی, اللہ دل کا سکون چھین لے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان یکون له وادیان ولن یملأ فاها الا التراب. کیسے عجیب الفاظ ہیں. فرمایا انسان, دیکھو کیسے نبی نے مثال بالکل سب سے آخر کی دی ہے, تاکہ اس سے کم درجے کے جو دنیا پرست ہیں نا, ان کو سمجھ میں بات آ جائے. بھائی نبی اگر مثال دیتے کہ جس کے دل میں گاڑی کی محبت ہے تو یہ محبت ختم نہیں ہوگی, جب ایک گاڑی ملے گی اس کا دل چاہے گا کاش اس جیسی ایک اور ہوتی. تو آپ کہتے ہیں اصل میں گاڑی تو چھوٹی چیز ہے نا, وہ بنگلے کی میں تو بنگلے کی محبت, میرا تو بحریہ ٹاؤن خریدنے کا پروگرام ہے. تو نبی نے مثال ایسی دی ہے کہ اس سے آگے کوئی مثال ممکن ہے نہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے, تم چاہتے ہو یہ مل جائے وہ مل جائے, اور اللہ نے تمہاری چاہت کے مطابق سونے کا جنگل دے دیا تم کو, تو پھر انسان فوراً سوچتا ہے یار اگر سونے کا جنگل مل گیا نا, پھر تو ہمیں کب کوئی خواہش دل میں نہیں رہے گی. سونے کا جنگل مل جائے, بتاؤ. ابھی تو غریب سوچ رہا ہے یار جنگل کی کیا ضرورت ہے, اللہ سونے کا ایک تھیلا ہی دے دے, ایک شاپر میں تھوڑا سا چند ڈلے ڈال کے دے دے تو بس میرے لیے یہ بھی کافی ہیں. ابھی تو یہ سوچ رہے ہو نا بھائی, ایک ٹکیا مل جائے بس, مجھے کوئی نہ رکشا چلانے کی ضرورت رہے گی نہ اوبر چلانے کی ضرورت رہے گی, ایک تھوڑی سی اینٹ مل جائے سونے کی. تو نبی نے فرمایا کہ تم ایک اینٹ کی بات کرتے ہو, تم ایک بلاک کی بات کرتے ہو. نبی نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اللہ کا نمائندہ ہوں, میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا. اگر 2 پہاڑوں کے درمیان کا جو حصہ ہے نا وہ سونے سے بھر دیا جائے اور تمہیں گفٹ کر دیا جائے, تو آپ بتاؤ ساری زندگی کھانے کے لیے کتنا ہو گیا نا اس کے پاس. نبی نے فرمایا کبھی بھی سکون میں نہیں آئے گا. احبا, فوراً اس کے دل میں ایک اور خواہش جنم لے گی. ابھی تو یہ خواہش ہے 1-2 اینٹیں مل جائیں, لیکن اس کی خواہش اللہ نے پوری کر کے 2 پہاڑوں کو بھر کے دے دیا اس کو. فرمایا فوراً اس کے دل میں خواہش ہوگی اس ایک کے 2 کیسے بناؤں میں. دیکھو نبی کی حدیث پر اگر یقین نہیں آتا نا تو جن لوگوں کو سونے کے جنگل ملے ہوئے ان کے حالات دیکھ لو جا کے, وہ چین سے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے اپنے سیاست دانوں کو دیکھ لو, کوئی $5 ارب پی گیا, کوئی $2 ارب پی گیا, تو کیا $5 ارب پینے کے بعد انہوں نے کہا $5 ارب کا تصور کر سکتے ہو؟ ہے بھائی, $5 ارب کا تصور ہے کتنے ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کو نہیں پتا 5 ارب ہوتے کتنے ہیں. اصل میں اتنے پیسے کبھی دیکھے ہی نہیں نا, تو تصور میں بھی نہیں آ رہے ہوتے. وہ 5 ارب کا مطلب 1 ارب 100 کروڑ, 1 کروڑ کا مطلب 100 لاکھ. او بھائی وہ تو اگر وہ 5-5 ہزار کے نوٹ چائے میں ڈبو کے کھانا شروع کر دے نا, وہ نوٹ ختم نہیں ہوں گے, اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. اتنا پیسہ, نوٹ سے چیزیں نہیں, ڈائریکٹ نوٹ کھانا شروع کر دیں. لیکن کیا یہ سیاست دان چین سے بیٹھتے ہیں؟ کیا یہ پھر لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ نہیں کرتے؟ کیا پھر یہ رشوتیں دے کے اور مختلف حربوں سے یہ بھی وہ مل خرید لو, وہ مل خرید لو, یہ کر لو, وہ کر لو.
یہ تو صبح شام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی دولت آنے سے سکون نہیں ملتا, ہوس ختم نہیں ہوتی ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے اور نبی نے بھی اسی حقیقت کو بیان کیا. پھر یہ ہوس ختم کیسے ہوگی؟ سوال پیدا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ, قبر کی مٹی ختم کر دے گی. فرمایا اس کے منہ کو قبر کی مٹی بھرے گی, اس کا منہ جائیدادوں سے نہیں بھر سکتا, دولت اور پیسے سے بولو نا نہیں بھر سکتا. یہ سوچ ہی غلط ہے, یہ انگریز کی سوچ ہے, غیر مسلموں کی سوچ ہے. پیسہ پیسہ پیسہ. وہی غیر مسلم گورا تھا, مسلمان ہوا, لیکن وہ بیچارے کے اندر جراثیم تو وہی والے تھے نا. مسلمان تو ہو گیا, اب اللہ کرے اب تک تو بہت اچھا بن چکا ہوا, لیکن نیا نیا ہوا تو وہ ایک چیز زبان سے بولتا تھا کہ بار بار پیسے کا ذکر بہت کرتا تھا کہ بھائی میں پیسے کے لیے کام کرتا ہوں, میں پیسے کے لیے کام کرتا ہوں, میں پیسے. میں نے کہا بھائی یہ مسلمان ہوا ہے لیکن ابھی اس میں جو جراثیم ہے نا وہ پوری طرح ختم نہیں ہوئے, کیونکہ ساری زندگی پیسے میں گزری, پیسے میں گزری. میں نے کہا آہستہ آہستہ سیٹنگ پہ آ جائے گا انشاءاللہ. جب دیکھے گا نا مسلمانوں کو سخاوت کرتے ہوئے, او بھائی ایسے, میں نے تو ایسے ایسے سخی دیکھے میں کھوپڑی حیران ہو جاتی ہے. اچھے لوگ بھی ہیں, اچھے تاجر ہیں, ایسی سخاوت غریبوں کو کھلا رہے ہیں. مدرسوں بھی, ابھی جامعۃ الرشید میں ایک ہمارے استاذ ہیں, انہوں نے دعوت کی, پتہ چلا اندرون سندھ کتنے مدرسے چل رہے ہیں, غریب ہاریوں پہ محنت کر رہے ہیں. ہزاروں ہندوؤں کو مسلمان کیا جو بالکل پست, اور ان پر پھر اپنا پیسہ لگا کے ان کے لیے مدرسے بنائے, ہاسٹل بنائے. کوئی بڑی سے بڑی این جی او ایسا نہیں کر سکتی جو ایک ایک فرد کر رہا ہے. تو میں نے کہا جب یہ گورا رہے گا نا تھوڑا سا ان لوگوں میں, تو آہستہ آہستہ اس کی سیٹنگ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی. تو ہم حضرت کا بیان سنا کرتے تھے, حضرت کے بیان میں پیسے کی نفی, حالانکہ حضرت کے پاس خود بہت پیسہ تھا. تو لوگ کہتے تھے اتنا پیسہ ہے اور ہر وقت پیسے کی نفی کرتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو کشتی, پانی کشتی کے نیچے رہے گا نا تو فائدہ مند ہے, کشتی پانی پہ چلتی رہے گی, اور اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی کو تباہ کر دے گا. فرمایا جب تک یہ پیسہ دل کے باہر ہو تو یہ بہت فائدہ مند چیز ہے, اس سے بڑے کام ہو جاتے ہیں, عزت بھی ہوتی ہے, غریبوں پہ خرچ بھی کرتا ہے, بیوی بچوں کو اچھا کھلا دیتا ہے, دین کے لیے بہت کچھ کر لیتا ہے, بڑی سر اٹھا کے جی لیتا ہے انسان. لیکن اس سے محبت کرنے کی چیز نہیں ہے. جہاں یہ دل کے اندر آیا ہے ڈبو دیتا ہے انسان. اب دل کے اندر آیا ہے یا نہیں آیا, اس کی علامت کیا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک طرف کہہ رہے تعریفیں بھی, پیسہ بڑا, جو اچھی چیز ہوتی ہے اس سے محبت تو ہوتی ہے نا بھائی. ارے کیا ہو گیا, آپ کو خود ہی سوال ہونا چاہیے نا دماغ میں, جب اتنا اچھا ہے تو محبت کیوں نہیں کریں اس سے؟ بھائی محبت اتنی کریں جتنا اچھا ہے. ہم بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہے مسافر خانہ ہے چھوٹنے والا. تو دیکھو جب کوئی سفر میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو اچھا رفیق مل جائے, آپ کو حکم ہے اس سے محبت کرو تاکہ تمیز سے سفر گزر جائے. آپ اسی سے پھڈا کر کے بیٹھ گئے. آپ کراچی سے پشاور بس میں جا رہے ہو, کوئی بڑا تگڑا سا ماشاءاللہ پشاوری پٹھان بیٹھ گیا آپ کے ساتھ. اب آپ تھوڑا ہیلو ہائی کر کے زندگی گزارو گے نا, آپ نے لڑائی کر لی اس سے, تو وہ سفر آپ کا تمیز سے گزر جائے گا. پٹا کر لیا, گالی دے دی, ہو گریبان اور گتم گتا, یا تو آپ بولو گے سیٹ میری تبدیل کر دو. وہیں بیٹھے رہو گے تو اس کو بھی, وہ بھی ڈپریشن میں جائے گا. وہ تو نہیں جائے گا وہ نہیں جائے گا. آپ نے پٹا ایسے آدمی سے لے لیا, آپ خود ڈپریشن میں چلے جاؤ گے. اس کا تو اخپل وطن ہے وہ, آپ تو سفر میں جا رہے ہو, آپ آ جاؤ گے ڈپریشن میں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ کی ضرورت ہے جس کے ساتھ بھی آپ دنیا میں سفر کرتے ہو, آپ چاہتے ہو کہ محبت نہیں کر سکتے تو کم از کم پھڈا نہ کریں. پڑوسیوں سے لوگ بنا کے رکھتے ہیں, میں بھائی محلے داری کہتے ہیں نا, بھائی محلے میں رہنا ہے نا, بھر ایک سے پھڈا کیوں کریں بھائی, رہنا تو اسی محلے میں. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے سینے سے دل دیکھ نکال کے اس کو پکڑا دو کہ یار تو چونکہ بہت اچھا پڑوسی ہے, یا تو میرا سفر میں بہت اچھا ساتھی ہے. اب آپ نے اس سے عشق کی حد تک محبت کرنا شروع کر دی, سارے راز اس کو دے دیے, اور بس اسی کو راضی کرنے میں پورا سفر آپ نے گزار دیا, فون نمبر دے دیا اور محبت ہو گئی. اب جب جناب اسٹیشن پہ اتر کے وہ جا رہا ہے, یا اڈے پہ اتر کے وہ اپنے گھر جا رہا ہے, آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں, یار کہاں جا رہے ہیں یار. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں اپنے گھر جا رہا ہوں. آپ کہیں یار مجھے تم سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ مجھ سے تو رہا نہیں جا رہا. کہہ گئے تمہارا ہیڈیک ہے بھائی, تمہیں محبت کرنے سے پہلے کم از کم 20 دفعہ سوچنا چاہیے تھا کہ تمہارا اسٹیشن الگ, میرا اسٹیشن الگ. تم کراچی کے ہو, میں پشاور کا ہوں, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یا تم ملتان کے ہو, میں لاہور کا ہوں.
कहीं का भी हूं, तो भाई इतनी मोहब्बत करो टाइम पास करने के लिए। दिन रात एक कर दिए मुझे मनाने में, मुझे राजी करने में, तो बस दुश्मनी ना बोलते। यही लोग भी यही कहेंगे ना। आप लाहौर जा रहे हैं, जब मुल्तान पे गाड़ी रुकी तो जो मुल्तान पे मुसाफिर उतर रहे हैं उनसे फूट फूट के रो रहे हैं। आप क्यों रो रहे भाई? यार ये तो हमारे डब्बे में मेरे साथ थे, मुझे तो इनसे मोहब्बत हो गई है यार, इतने अच्छे लोग। भाई जितने भी अच्छे थे, तो आपको जब पता था कि आपने लाहौर उतरना है और इसने मुल्तान उतरना है, तो इतनी मोहब्बत करने की क्या जरूरत थी यार? आप तो टेंशन आपकी अपनी बनाई हुई है। उस वक्त आपको यार दिल तो इंसान के बस में नहीं होता, तो लोग कहेंगे होता है। ये सिर्फ डायलॉग होते हैं ड्रामों के कि दिल इंसान के बस में नहीं है। ड्रामों में बहुत अच्छा होता है ये, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी कोई हकीकत नहीं है। फिर आपको ठीक है, फिर जो हीरोइन को हीरोइन से मोहब्बत हो गई, चरसी को चर्च से हो गई, तो बहुत अच्छा है, वो भी कह सकता है दिल मेरे इख्तियार में नहीं है, तो उसको क्यों बुरा भला कहते हो? तो दिल इंसान के इख्तियार में है, जहां चाहे मोहब्बत करे। हां ये जरूर है कि अगर मोहब्बत इख्तियार में नहीं है तो मोहब्बत के असबाब बहरहाल इख्तियार में होते हैं, कि इंसान जिस चीज के बारे में बार बार सोचता है उसकी मोहब्बत दिल में आती है, जिसकी बुराई सुनता है बार बार उसकी नफरत दिल में आती है। तो जो मोहब्बत अगरचे गैर इख्तियारी चीज है, लेकिन मोहब्बत पैदा करने के जो असबाब और वसाइल हैं वो अपने इख्तियार में होते हैं इंसान के। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो अब सुने, ये समझे इस बात को कि जब आपको पता था इसका स्टेशन अलग, मेरा स्टेशन अलग, ये अलग जाएगा, मैं अलग जाऊंगा, तो आपको इतनी मोहब्बत करनी चाहिए जितनी अफोर्ड कर सकें आप। तो याद रखो, दौलत, इज्जत, सेहत, शोहरत, ये तमाम की तमाम चीजें क्या हमेशा हमारे साथ रहती हैं? बोलो ना भाई। बहरिया टाउन क्या हमेशा रहता है? आज तक किसी के साथ रहा ये? क्या बहरिया टाउन के ओनर का जनाजा नहीं उठेगा? क्या जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, बिल्डिंग बनाने वाले, वो मरते नहीं है क्या? जब वो मरते हैं तो जिनको उन्होंने बेची है वो क्यों नहीं मरेंगे? वो कैसे जिंदा रहेंगे भाई? पता नहीं कैसे कैसे दुनिया में बादशाह आए हैं, वो नहीं रहे भाई इस दुनिया में। तो ये तो, और पहले तो उम्रें भी लंबी होती थी, अब तो हो गए 50-50, 60-60 साल के तो बंदे हैं अब, और उसमें भी इंजॉय करने की जो उम्र है वो 50, बहुत ज्यादा 55, उसके बाद डायलिसिस। वो चूंकि इंजॉय इतना ज्यादा कर लिया होता है कि अब जो है ना वो शुगर हो जाती है, इतना मीठा खा लिया होता है। डॉक्टर कहते हैं मीठा खाने से शुगर नहीं होती, मीठा खाने से नहीं होती, लेकिन मीठा खाने से वेट तो बढ़ता है ना। तो वेट बढ़ने से बहरहाल शुगर, तो चलो इस तरह नहीं होती तो उस तरह हो जाती है। बहरहाल वेट बढ़ने से शुगर हो जाती है, टेंशन से शुगर हो जाती है। तो इतना लाइफ को एंजॉय कर लिया होता है कि वो तो अब तो जल्दी चले जाते हैं लोग, और जो जिंदगी भी है वो भी ऐसी बेचारों की कसम फुर्सी में गुजरती है। तो इसलिए इस्लाम ने हमें कहा कि भाई आप इन चीजों से इतना दिल लगाएं, एक तो जितना इनके साथ रहना है, दूसरा जितना दिल लगाना अफोर्ड कर सकें आप, ठीक है ना। तो इसलिए उलमा ने एक अलामत बयान की है कि दिल में दुनिया की इतनी मोहब्बत तो किसी हद तक जरूरी है जो दुनिया कमाने में मदद दे। बिल्कुल ही अगर खत्म हो गई तो फिर इंसान मुआशरे से कट जाता है। बाज होते हैं सुस्त, शौक ही नहीं है तो ना वो दुकान पे बैठते हैं, जब दुकान पे नहीं बैठ रहे तो बेरोजगार होते हैं, बीवी बच्चों का ख्याल नहीं करते। थोड़ी सी तो एक मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ हरकत होनी चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा हरकत ना हो कि जितनी मोहब्बत की अल्लाह ने इजाजत नहीं दी है। तो वो अलामत यह है कि दुनिया छिनने पे गम कितना होता है, समझ रहे हैं? दुनिया मिलने की खुशी होनी चाहिए, इतनी मोहब्बत हो, छिन जाने का गम नहीं होना चाहिए। हो गया तो थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं फ्री कराओ दुनिया को। छिन गई तो छिन गई। कहते गाड़ी छिन गई, हमारे एक दोस्त ने 20 लाख या पता नहीं 40 लाख की गाड़ी खरीदी। वो तकाफुल के बारे में बड़े बड़े उलमा का फतवा है कि जायज है, बाज उलमा को इत्मीनान नहीं है इसके जायज होने पर, तो हमें भी कुछ इत्मीनान नहीं है जवाज पर। तो मुझसे उन्होंने मसला पूछा, भाई तकाफुल करवा लूं? मैंने कहा यार हमें तो जवाज पर इत्मीनान नहीं है। बाज उलमा, बड़े उलमा जायज कह रहे हैं, अगर आप उनकी राय पर अमल करें तो आपकी मर्जी। वो बड़े दीनदार थे, उन्होंने कहा यार मैं हमेशा बयान आपके सुनता हूं, मसाइल आपसे पूछता हूं, तो मैं इसमें भी आपकी राय को फॉलो करूंगा, मैं नहीं करवाऊंगा तकाफुल। 20 लाख की गाड़ी छिन गई, वो बेचारे उन्होंने नए नई शोरूम से निकलवाई भी थी। तो मुझे ख्याल हुआ कि अब ये मेरा बयान के अलावा सबके बयान पाबंदी से सुनेंगे।
कहेंगे मरवा दिया मौलवी साहब ने, तो हम आंख बचाते फिर रहे थे, कहीं नजर आए तो उधर रास्ता बदल लिया हमने। लेकिन दीनदार देखो, ना तो उनकी पेशानी पे कोई सलवट आई, कोई लकीर नहीं, हंस के मिले, मुस्कुरा के मिले, कह रहे यार छिन गई। तो मैंने कहा क्या कर सकते हैं भाई, कह रहे बस हमने तो शरीयत पर अमल की वजह से नहीं करवाया, जो उनकी जो राय थी, तो बस अब छिन गई तो छिन गई। सब्र किया उन्होंने, तो कोई परेशानी नहीं भैया, बस कहते हैं यार दुनिया मुसाफिर खाना है, ये दीन की बरकत है। मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं ना, ऐसे भी लोग आते हैं जिनके 50 रुपए निकल जाएं तो टेंशन में, डिप्रेशन के मरीज, और ऐसे भी हैं 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए उनके ज़ाया हो गए, और कोई बहुत बड़े ताजिर भी नहीं है, लेकिन टेंशन नहीं लेते यार, बस खाने को मिल रहा है ना, रोटी मिल रही है, सोने की जगह है, बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही है, कोई मसला नहीं, अल्लाह और दे देगा, तो टेंशन नहीं लेते वो। तो आप मुझे बताओ, एक आदमी जो टेंशन ले रहा है, वो करोड़ों रुपए कमा के भी, क्या उससे बेहतर हो सकता है जो गरीब होके टेंशन नहीं? असल तो चीज टेंशन है ना भाई, पैसा क्यों कमाता है? खुशी के लिए कमाता है। तो जब वो पैसा नहीं होके खुश हो रहा है, तो उस पैसे का क्या करना जिस पैसे में खुशी नहीं है? खुशी नहीं है तो उस पैसे का करना क्या है? तो वो उनकी गाड़ी छिन गई, अल्लाह की कुदरत के 1.5-2 साल के बाद पुलिस वालों ने इनको फोन किया, आपकी गाड़ी पकड़ी गई है, आ जाओ। वो मिल गई दोबारा। तो हाँ, वो तो मायूस हो चुके थे। मैंने कहा देखो, आपने इंश्योरेंस करवाई होती तो पैसे लेके आप भी बेफिक्र हो जाते, और जब आप बेफिक्र होते तो पुलिस वाले तो माशाल्लाह, वो तो आपको पता है, वो तो बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं मुख्तलिफ चीजों की, पुलिस वाले भी बयान सुनते हैं भाई। तो खैर जो है, तो अल्लाह ताला ने हमें यह हुक्म दिया है कि टेंशन सिर्फ एक चीज की लेनी है आपने, आखिरत की, मेरा आखिरत में बनेगा क्या, बस। और ये टेंशन जब आप लोगे तो इसका नकद फायदा ये होगा, अल्लाह ताला, हदीस में आता है, जअलल्लाहु शमलहु, वो क्या है, जमालहु शमलहु, तमाम फिक्रों को अल्लाह बंद कर देगा, आपकी खत्म कर देगा। वह अततहु दुनिया वही रागिमा, और दुनिया नाक रगड़ते हुए आएगी, दुनिया आपके पीछे भागेगी, आप दुनिया के पीछे नहीं भागोगे। ये फायदा होगा दुनिया में, काम भी बनेंगे, सब कुछ होगा, किसी से पीछे नहीं रहोगे इंशाअल्लाह। और सुकून है अलग, वो सुकून जिसके लिए लोग दुनिया मारी मारी फिरती है। तो भाई, दुनिया से मोहब्बत इंसान के सुकून को तबाह कर देती है। दुनिया से मोहब्बत करने की चीज